عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملک بھر میں عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں قریہ قریہ، نگر نگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش، شہر شہر گلی گلی چراغاں، درود و سلام کی محافل، مساجد، عمارتوں، بازاروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ 6 ستمبر عزم، حوصلے اور بہادری کی لازوال داستان۔ ملک بھر میں یوم شہداء اور دفاع آج بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن 6 ستمبر 1965 کو ازلی دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں وطن عزیز پر حملہ کیا۔ 17 روزہ جنگ میں افواج پاکستان نے ازلی دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ پاک افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور قصور کے محاذوں پر بھارت کو ناکوں چنے چبوائے۔ پاکستان آرمی نے دشمن کو روکا اور پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ چونڈا محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ ایم عالم کے کارنامے آج بھی تاریخ کے سنہرے باب ہیں۔ پاک بحریہ نے بھی سمندری محاذ پر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ وطن کی مٹی کے دفاع میں جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی پروقار تقریب۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسر، سیلرز اور شہداء کی فیملیز کی شرکت۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گاج کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے فرائض سنبھالی۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب نے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔ پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ عوام کی امیدوں پر پوری اتری۔ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ 60-0 ہوگا۔ کو کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے۔ یہ ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ معرکہ حق کے دوران ہماری بہادر افواج نے 1965 کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم دفاع پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ حالیہ معرکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آہنی دیوار بن گئیں۔ افواج پاکستان نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزوں اور بدلتے علاقائی تناظر کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔ مسلح افواج کا یوم دفاع پر شہداء کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کا بھی عقیدت کا اظہار۔ 6 ستمبر 1965 اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی قوم کا عزم کبھی کمزور نہیں ہوا۔ پاکستانی قوم کا حوصلہ ناقابل شکست ہے۔ ہمارے نڈر ہیروز کی جرأت آج بھی آنے والی نسلوں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ ہمارے ہیروز کی لازوال قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے ثابت قدم اہل خانہ کو سلام پیش کرتی ہیں۔ مسلح افواج بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹی ہوئی ہیں۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ قدرتی آفات، مصیبتی گھڑی میں عوام کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
यौम दिफा पर वज़ीर दिफा का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। कहा 1965 की जंग के 60 साल बाद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर मट्टी में मिलाया। कहा ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जैसे वाकयात कौमों की जिंदगी को जला बख्शते हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून की आबियारी से कर रही है। शहादत के जज्बे के बायस मुल्क नाकाबिल तस्खीर हो चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा और गाजियों को सलाम। कहा दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा हमारी आन और शान है। 6 सितंबर को गाजियों और कौम ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज के शहदा को खराजी अकीदत। कहा धरती के लिए सरहदों पर सीना सपर होने वाले बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा 6 सितंबर कौमी तारीख का काबिल फख्र, जुर्रत और पुख्ता अज़्म की अलामत है। बहादुर अफवाज कौम की ताकत के साथ दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। मार्का हक ने साबित किया कि मुत्तहिद कौम को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। यौम दिफा पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फौज और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर लाहौर सैयद फयाज हुसैन शाह ने फूल रखे, फातिह ख्वानी की। अल्लाहू की गूंज, दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम। यौम दिफा और शहदा पर ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। मालूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे में आवाज का जादू जगाया। दुश्मन प्रोपेगेंडा के जरिए हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सियासी और अस्करी क़यादत ने मार्का हक में बेहतरीन किरदार अदा किया। भारत जंग में शिकस्त के बाद मिन्नत समाजत पर उतर आया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हेड पंजन पर दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रेले। पानी की आमद और अखराज 3,06,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23.5 फीट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब, 1 लाख से जायद आबादी मुतासर। बहावलनगर में भुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,41,984 क्यूसिक रिकॉर्ड। बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरेवाला में भी सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। बूरेवाला में भी दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी इक़दामात। लाहौर समेत दीगर शहरों के वासा के सैकड़ों वाटर पंप गुजरात पहुंचा दिए गए। 5 सूबाई सेक्रेटरी भी गुजरात पहुंच गए। हंगामी इक़दामात पर मौसर अमल दरामद और सूरत हाल ठीक होने तक गुजरात में रहने का हुक्म। गुजरात में सीवरेज के जदीद निज़ाम के लिए पहले से मंजूर शुदा 21 अरब रुपए के पैकेज पर अमल दरामद शुरू करने का फैसला। मंसूबे के तहत मुस्तक़बिल में नकासी आपका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। 1 हफ्ते में गुजरात वासा के नए कायम होने वाले इदारे को भारी मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रेलों से 150 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। 3 लाख के करीब अफराद शदीद मुतासर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में भी दरियाए चिनाब का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। सैलाबी पानी के बायस नशेबी और रिहायशी इलाके शदीद मुतासर। नौजवान डूब कर जा बहक। अब हमारे तमाम दरियाओं का पानी जो है वो रिसीडिंग की तरफ जाएगा। पानी सतलुज में इंशाल्लाह अब ये पानी हमारा रिसीडिंग ट्रेंड में ही रहेगा। गुजरात में मल्टीपल जो नाले हैं वहाँ से पानी इन छोटे बड़े नालों के थ्रू गुजरात की तरफ ग्रेडियंट की वजह से आया और उन ब्रीचेस की वजह से गुजरात सिटी में मैसिव
اربن فلڈنگ کا سامنا رہا، اور اسی طرح جتنی بھی مشینری ریکوائرڈ تھی وہ باقی اضلاع سے اور پروونشل ہیڈ کوارٹر سے وہ گجرات پہنچا دی گئی ہوئی ہے۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کسی دریا پر نیا الرٹ موصول نہیں ہوا۔ اب تمام دریاؤں کا پانی کم ہوگا۔ گجرات میں نکاسی آپ کے لیے درکار فنڈز جاری کر دیے، مشینری بھی پہنچا دی گئی ہے، جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاکیا کی پریس کانفرنس، کہا گجرات میں بارشوں کی وجہ سے مرکزی نالوں میں بریچنگ کے باعث اربن فلڈنگ ہوئی۔ پاک فوج کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف مشن جاری۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور شکرگڑھ میں ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران خان بابر کا سیالکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کو فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ امدادی کیمپس میں کپڑے، راشن اور ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بلا تعطل جاری۔ پاک فوج کی دن رات کی انتھک کاوشوں سے ہزاروں سیلاب متاثرین کو زندگی کی نئی امید ملی۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپ اور جنریٹر سمیت ضروری اشیاء شامل۔ نیٹلی بیکر کی قیادت میں وفد کا این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بھی دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ دی۔ وفد کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، سیلابی وارننگ سسٹم اور تیاری کے ماڈل سے بھی آگاہ کیا گیا۔ نیٹلی بیکر نے این ڈی ایم اے کے مشترکہ اقدامات اور جدید ماڈل کو خطے کے لیے مثالی قرار دیا۔